بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنایت و رہن ہے نا، یہاں سے دوسری بحث شروع ہو رہی ہے. رہن کی جنایت. رہن کی جنایت کیا ہوتا ہے؟ رہن کی جنایت کیا ہوتا ہے بھائی ہلاک ہو جانا تو مضمون ہوتا ہے. ہاں، جنایت ہمیشہ وہاں آتی ہے جہاں پر جنایت کا تعلق جرم سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب جرم ہوگا تو اس کی جنایت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، بعض سے جرم ایسے ہوتے ہیں جس میں قصاص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. بعض جرم میں جنایت ہوتی ہے. جنایت کا کیا مطلب ہے؟ قصاص کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تو تیری خیر نہیں. لیکن جنایت کا مطلب ہے جرمانہ. ٹھیک ہے، جنایت و رہن مطلب رہن کا جرمانہ. سمجھ رہے ہو؟ یہ بنیادی اصطلاحات ہیں، اس کو سمجھ لو، زندگی بھر کام آئے. سمجھ رہے ہو؟ چلو جی، دیکھو بھئی، جنایت الراہن والمرتہن مضمونۃ. راہن اگر جنایت کرے، اگر راہن جنایت کرے تو مضمون ہوگا. ٹھیک ہے. مرتہن اگر جنایت کرے تو وہ بھی مضمون ہوگا. ٹھیک ہے نیک محمد عبدالسمیع، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں بھائی، حضرت مولانا شفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ سے مل ہی نہیں رہا. مل گیا ہے؟ کل کا سبق ہے نا، اس سے آگے کا سبق ہے. اس کو سبق نکال کے دے بھائی. دیکھو، یہ بحث ثانی ہے. ٹھیک ہے، باب التصرف فی الرہن کا اگلا حصہ ہے. میں نے کہا تھا اس کا پہلا حصہ ہے رہن میں تصرف کرنا، دوسرا حصہ ہے جنایت کا. ٹھیک ہے، تو یہ جنایت کی بات ہے. آپ کہاں گھوم رہے ہو؟ ما یدعی رجلان پہ گھوم رہے ہیں آپ. کتنوں پیچھے ہے. کل کا سبق کون سا ہے؟ اچھا، وہ ایک دن سبق نہیں ہوا نا، تو آپ نے کہا ماضی ہو گیا. شاید ماضی بعید ہے، اس میں سیکون لگے گا یا سوف لگے گا. وہ جنایت الراہن والمرتہن مضمونۃ، اس کا میں نے ایک عنوان دیا ہے. ٹھیک ہے، ہماری بعض کتابوں میں عنوان لگا بھی ہوا ہے چھوٹا سا. ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے. راہن جنایت کرے یا مرتہن جنایت کرے، ٹھیک ہے، دونوں مضمون ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی. احمد کو سمجھ میں آ گیا بھائی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ راہن جنایت کرے گا وہ بھی زبان دے گا. کیا کرے گا؟ ہوا کیا؟ مسئلہ کیا ہوا؟ کس کی بیوی فوت ہو گئی؟ ابھی راہن نے مرتہن کے وہاں غلام رکھوایا تھا. ہاں، اس نے کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، جو بھی. ہاں، ماشاء اللہ، بہت اچھا صورت مسئلہ بنایا، زبردست. یہ بات ہے، سمجھ رہے بھائی؟ جنایت الراہن کیا ہے؟ جنایت الراہن. ٹھیک ہے، جنایت المرتہن. دونوں صورتوں میں راہن کی جنایت ہوگی، یعنی بطور مثال غلام رکھوایا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، غلام مرہون تھا. ٹھیک ہے، غلام مرہون تھا، راہن نے غلام کو قتل کر دیا. اس کو اتنا دکھ ہوا جیسے حقیقت میں ہوا. قتل کر دیا، بازو توڑ دیا. صحیح، بازو توڑ دیا. تو
اب اس کی جو جنایت ہے اس کو ادا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے جی. ایسے ہی مرتہن نے اگر جنایت کی، غلام کا بازو توڑ دیا، غلام کو قتل کر دیا، تو جو اس کا جرمانہ ہے اس کو دینا پڑے گا. بھئی راہن کا غلام ہے، آپ کو اشکال نہیں ہو رہا اس میں؟ غلام راہن کا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے غلام کو قتل کیا، اب جرمانہ کیوں دے؟ اس کے قبضے میں تو تھی نا یہ رہن اس وقت کام ہوتا جب قبضہ ہو اس کا. اب یعنی اس نے اپنا حق اس کو منتقل کر دیا. جس کے اوپر قرض ہے اس کا پہلے. ہاں چلو شکر ہے آپ لوگوں کا دماغ چلا. تو یہ مسئلے لوگ پڑھ کے نکل جاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے بھائی، شکر ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. اچھا، وَالجِّنَایَةُ عَلَیْہِمَا، پہلے تو یہ اس کے اوپر جنایت کر رہے تھے نا، اب یہ ان دونوں پہ جنایت کر رہے ہیں. وَالجِّنَایَةُ عَلَیْہِمَا، اس کا غلام آیا اور مرتہن کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا. غلام آیا، اس نے راہن کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، ٹھیک ہے. وَالجِّنَایَةُ عَلَیْہِمَا وَعَلَىٰ مَالِہِمَا، ان دونوں پہ جنایت کر دی، ان کی گاڑی پہ جنایت کر دی. تو حدرون، یہ باطل ہے، یہ باطل ہے. اس کا ضمان کسی کے اوپر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ غلام ملکیت میں ہے، اپنی ملکیت میں ہی چیز اس نے خراب کی ہے، لہذا وہ نہیں ہوگا. صحیح ہے بھائی؟ چلو جی، اس میں اختلاف بھی. امام ابو یوسف کہتے نہیں مرتہن کے اوپر ہوگا، کیونکہ اس کی ملکیت تو ہے نہیں، ملکیت تو راہن کی ہے. جب راہن کی ملکیت ہے تو ان کے دلائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے. ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ آج کل غلام کا معاملہ ہے نہیں، لہذا اس کی اتنی تفصیل پہ جاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وَإِن رَهَنَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا بِأَلْفٍ مُؤَجَّلٍ فَرَجَعَتْ قِيمَتُهُ إِلَى مِئَةٍ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ وَغَرِمَ مِئَةٌ وَحَلَّ الْأَجَلُ فَالْمُرْتَهِنُ يَقْبِضُ الْمِئَةَ. ہاں بھائی صحیح ہے، صحیح ہے. آگے چلیں. احمد نے غلام رکھوایا کس کے پاس؟ نیک محمد کے پاس. ٹھیک ہے جی. غلام کی قیمت کتنی ہے؟ 1000 روپیہ. ٹھیک. کپڑا ہے، کپڑا یار یہ صحیح نہیں ہے آپ کا، یہ والا کپڑا نا صحیح نہیں. غلام کی قیمت کتنی ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھو، وَإِن رَهَنَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا بِأَلْفٍ، وہ اور ادھار کتنا ہے؟ ادھار کتنا ہے؟ 1000 ہے. چھوڑ دو مسئلہ سمجھو، ان چیزوں کو چھوڑو. ادھار کتنے ہے؟ 1000. ٹھیک ہے. عبدن یساوی الفن بِأَلْفٍ مُؤَجَّلٍ، ادھار 1000 ہے جو کہ بعد میں دینا ہے. غلام بھی 1000 کا ہے. کیا ہوا پھر؟ فرجعت قیمتہ، اس غلام کی قیمت کتنی گر گئی؟ 100 روپے ہو گئی. ٹھیک ہے. فقتلہ رجل، اور اس غلام کو آ کے ایک آدمی نے قتل کر دیا. ٹھیک ہے. سمجھ آگے. وغرم مئۃ، اور اس نے اس غلام کا جرمانہ 100 روپے ادا کر دیا. کس کو؟ نیک محمد کو. ٹھیک ہے بھائی. وحل الاجل، مدت پوری ہو گئی. مدت پوری ہوگی. فالمرتہن یقبض المئہ، اور نیک محمد نے 100 روپے پہ قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. قضاء من حقہ، اپنا حق لینے کے لیے. ٹھیک ہے. ولا یرجع علی الراہن بشیء، تو 900 کے لیے یہ راہن سے رجوع نہیں کرے گا. سمجھ رہے بھائی؟ بجا 100 روپے پر اس سے قبضہ کر دیا. 100 تو 1000 ادھار تو 1000 روپیہ تھا. اس نے تو غلام رکھوایا تھا، وہ آپ کی غلطی نہیں، اس کے ریٹ کے. نہیں، اصول دیکھ لو. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ رہن کی قیمت
ادائیگی کے وقت دیکھی جائے گی، ادائیگی کے وقت کی ہے۔ اب جب ادا کیا ہے اس وقت غلام کی قیمت کتنی تھی؟ 1000 روپے، لہذا جب اجل پوری ہو جائے گی تو اسی کا حساب کیا جائے گا، درمیان میں جو کچھ ہوا ہے وہ نیک محمد کی ملکیت میں ہوا ہے۔ ٹھیک سمجھ گئے ہو؟ یہ ہے وَإِن رَهَنَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا بِأَلْفٍ مُؤَجَّلٍ فرجعت قیمته إلى 100 فقتله رجل وغرم 100 وحل الأجل فالمرتهن يقبض 100 قضاء من حقه ولا يرجع على الراهن بشيء۔ سمجھ رہے؟ کیونکہ قیمت میں ابتدا کا اعتبار ہے۔ ٹھیک ہے، بات ختم، بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھو، مسئلہ یہی ہے لیکن تھوڑا سا تبدیل ہے۔ کیا ہے؟ اجل پوری ہو گئی، یہ سارا مسئلہ وہی ہے، اجل پوری ہو گئی، اجل پوری ہوگی۔ اب اس نے کیا کیا؟ وَلَوْ بَاعَهُ، اس نے اس غلام کو بیچا، نیک محمد نے غلام کو بیچا، بِمِئَةٍ 100 روپے کے عوض میں، بِأَمْرِهِ احمد کے حکم سے۔ ٹھیک ہے بھئی، يَقْبِضُ الْمِئَةَ 100 کے اوپر قبضہ کیا، قضاء من حق کی اپنے حق کو پورا کرنے کے لیے، وَرَجَعَ بِتِسْعِمِئَةٍ اور وہ 900 کا رجوع کرے گا۔ کیوں جی؟ اس کے حکم سے ہی کیا یا جو بھی کیا، مسئلہ یہ ہے کہ غلام موجود ہے، اب غلام موجود ہے، پہلے غلام موجود نہیں تھا، اس لیے اس کی قیمت فروخت کا اعتبار نہیں ہو سکتا تھا، اس کی جنایت کا اعتبار تھا، جو جنایت میں جو جتنا حصہ ملے گا اتنا حصہ ہی لے گا۔ سمجھ رہے بھائی؟ وَإِن قَتَلَهُ عَبْدٌ قِيمَتُهُ 100، مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ اس غلام کو جس بندے نے قتل کیا نا، اس غلام کی، وہ خود بھی غلام ہے اور اس کی قیمت 100 روپے ہے، وہ خود بھی غلام اور اس کی قیمت 100 روپیہ ہے، تو اب کیا کریں؟ اب یہ کیا جائے گا کہ اس غلام کو اس غلام کے بدلے رکھ لیا جائے گا، کیونکہ وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وَإِن قَتَلَهُ عَبْدٌ قِيمَتُهُ 100، اس غلام کو قتل کیا ایک غلام نے جس کی قیمت 100 روپیہ تھی، فَدُفِعَ بِهِ، اس غلام کو اس کے بدلے میں دے دیا گیا، افتکہ بکل الدین، تو اس کو مکمل دین کے عوض میں رکھا جائے گا، اختیار کر لیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھو، وَإِن مَاتَ الرَّاهِنُ، اب مسئلہ کیا ہے؟ راہن ہو گیا فوت، احمد فوت ہو گیا، باع وصیہ الرہن، اس کے وصی نے رہن کو بیچ دیا، وقضى الدین، اور دین کو ادا کر دیا، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌّ، اگر اس کو کوئی وصی نہ ہو تو نُصِبَ لَهُ وَصِيٌّ، تو وصی کو مقرر کیا جائے گا، وَأَمَرَ بِبَيْعِهِ، اور اس کو رہن کی بیع کا حکم دیا جائے گا کہ رہن بیچو اور اس کا حصہ ادا کرو۔ صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی مسئلہ، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ دیکھو یہاں تک تو رہن کے بدلے کی بات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اب ہے فصل بیان کر رہے ہیں تغییر کی، فی بیانی تغییر الرہن۔ کیا مطلب؟ بھئی احمد نے نیک محمد کے پاس رکھوائی بکری، ٹھیک ہے، اور بکری کے ہو گئے 2 بچے ہیں، بھئی بکری کے 2 بچے ہو گئے، احمد نے اس کے پاس رکھوایا کیا رکھوایا جناب؟ احمد نے اس کے پاس رکھوائی کار کی قیمت کتنی ہے؟ 1000 روپیہ، کار کی قیمت بڑھ گئی 2000 ہو گئی، نمو ہو گئی، ٹھیک ہے، اب رہن میں تغییر ہو گئی، جب رہن میں اب بکری ہے وہ دودھ دیتی ہے، وہ کس کا ہے؟ یہ دیکھنا ہے نا، یہ مسئلے ہیں۔ آپ نے ایک محمد کے پاس فصل رکھوائی، ٹھیک ہے، اس کا پھل آ گیا تو تغییر رہن ہے نا، رہن کی قیمت میں تغییر ہوئی ہے، سمجھ میں آ گیا بھائی؟ آپ نے رکھوایا سرکہ، وہ شراب بن گیا،
اب ٹھیک ہے، یہ سب باتیں اس میں پڑھیں گے. رہن عصیرا قیمتہ 10 ب10، شیرہ رکھوایا جس کی قیمت 10 کے عوض میں، یعنی 10 روپے قرضہ تھا اور شیرہ بھی 10 روپے کے بقدر رکھوا لیا. فتخمرا، وہ شراب بن گیا. ثم تخللا، پھر وہ سرکہ بن گیا. وہ یساوی 10، اور وہ 10 کے برابر ہے. ٹھیک ہے، فہو رہن ب10، تو یہ 10 کا رہن بن جائے گا. صحیح ہے، آسان سی بات ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے. وَإِن رَهَنَ شَاةً قِيمَتُهَا 10 ب10، بکری رکھوائی جس کی قیمت 10 کے عوض میں ہے. فماتت، بکری مر گئی. ٹھیک ہے، اب آگے کیا کیا؟ فدبغا، دواغت دی، جلدہا، اس کے کھال کو. وہ یساوی درہمن، اور وہ مساوی ہے 10 درہم کے. فہو رہن یساوی درہمن، وہ 1 درہم کے مساوی ہے. ٹھیک ہے، فہو رہن بدرہمن، تو وہ رہن ہوگی 1 درہم کے عوض میں. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ 1 درہم کے عوض میں رہن ہوگی، 10 درہم کے عوض میں رہن نہیں ہوگی. سمجھ رہے بھائی؟ بقیہ جو 9 درہم ہیں وہ اس کو خود سے الگ سے ادا کرنے پڑیں گے. ہاں، کیونکہ رہن تو 10 روپے کے برابر تھا نا. اب اس کا 2 نقصان ہو گیا، تو نقصان جب ہوا تو وہ 1 درہم کی ہے، تو 1 درہم کے عوض میں ہی وہ رہن ہوگا. بقیہ 9 درہم کے عوض میں نئے رہن کا مطالبہ وہ کر سکتا ہے. صحیح ہے بھائی؟ سمجھے بھائی؟ بات واضح ہے؟ آگے چلو. نما اور رہن میں زیادتی، مطلب زیادت الرہن، رہن کی زیادتی. کل ولدی، جیسے بچہ ہو گیا. والثمری، جیسے کہ پھل نکل آیا. واللبنی، جیسے جانور نے دودھ دے دیا. والصوفی، جیسے جانور نے اون دے دی. للراہنی، یہ سب کچھ راہن کا ہے. سمجھ رہے بھائی؟ نیک محمد سمجھ میں نہیں آ رہی؟ پکی بات ہے. صحیح، آپ بلا وجہ میرے حصے سے کھینچ کے اس کو دے رہے ہیں، صحیح نہیں، غلط بات کر رہے ہیں آپ. ہیں یہ سوچ رہے ہیں. وہ رہن مع الاصل، لیکن وہ جو نما ہے، وہ جو زیادتی ہے، وہ رہن کے ساتھ رہے گی، کیونکہ جہاں اصل ہے تابع بھی وہیں پر رہے گا. دیکھو یہ نما جو ہے، یہ زیادتی ایک اصل ہے، ٹھیک ہے، اور ایک زیادتی ہے. اصل جو ہے وہ تابع ہے، اصل جو ہے وہ مطبوع ہے، اور زیادتی جو ہے وہ تابع ہے. تو جہاں مطبوع ہوتا ہے وہاں ہی تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو نما اور راہنی کالولد والثمر واللبن والصوف للراہن، یہ راہن ہی کا ہوگا. وہ رہن، لیکن وہ رہن رہے گا مال اصل کے ساتھ. لیکن اگر یہ زیادتی ہلاک ہوگی تو یہ ہلاک مجانن، تو یہ مفت میں ہلاک ہوگی. کیوں جی؟ کیونکہ اصل جو ہے وہ رہن ہے، مطبوع ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. صحیح ہے. وَإِن بقیہ، لیکن کیا ہوا؟ زیادتی باقی رہ گئی. وَهَلَكَ الْأَصْلُ، اور اصل جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. صحیح ہے. فُكَّ بِحَظِّهِ، تو چھوڑ دیا جائے گا نما کو اس کے اصل سے. فَيُقْسِمَ الدَّيْنَ، اور اس کو دین پر تقسیم کیا جائے گا. یہاں ایک لفظ لکھ دو، اسلاسن. ایک لفظ لکھو یہاں پر، اسلاسن. یہ نہ حاشی میں نہ کسی اور جگہ پر شرح نے اس کی وضاحت کی. فَيُقْسِمُ الدَّيْنَ اسلاسن، دین کو اسلاسن تقسیم کیا جائے گا. علی قیمتی، قیمت پر. یوم فکاک کے دن. وقیمت الاصل یوم القبض، اصل کی قیمت یوم قبض کے دن. فسقط من الدین حصۃ الاصل، دین سے حصہ اصل نکل جائے گا. وفک النماء بحصته، اور نما کو اس کے حصے کے عوض چھوڑا جائے گا. سمجھ گئے بھائی؟ ہے بھائی؟ ہاں، ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے آپ لوگوں کو واقعی سمجھ میں آ گیا ہے. کیوں ٹال رہے ہو اپنے آپ کو؟ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو استاد کو بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں بتاؤ، آپ بتاؤ کیا سمجھے؟ کیا سمجھ میں آیا بتاؤ؟ کیا مسئلہ سمجھ میں آیا اس میں آپ کو؟ دیکھا
میں تو ہمیشہ اسی وقت بولتا ہوں سمجھ گئے جب میں مسئلہ پورا کر لیتا ہوں. جب میں نے سمجھا کہ آپ سمجھ گئے تو اس کا مطلب آپ کو پیچھے بھی سمجھ میں نہیں آیا نیچے الحمدللہ آپ کو چاہیے ہے. پیچھے تو میں نے وضاحت کی نہیں, آپ کو کیسے سمجھ میں آ گیا؟ نہیں یہ پچھلی عبارت کی بات کر رہا ہوں. ہیں یہ نما الرحنی کالولد والثمر واللبن والصوفی, یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا اس کا مطلب ہے. تو یہ کیسے اگلے والے میں کیا سمجھ میں آیا؟ چلو بتاؤ. ہاں عبدالسمیع آپ تو بہت زور سے منہ ہلا رہے تھے. یہ تو عادت ہے اس کی. کیا مطلب ہے؟ جب پوچھو تو کہتے ہیں عادت ہے. ہاں جی بتاؤ, اب بہانے نہیں بناؤ. دیکھو نا آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, اپنے ساتھ غلط کر رہے ہو. دیو یہ بڑا اس کو دیو یار. دیکھو یہ مسئلہ بہت اہم ہے تو سمجھنے کی کوشش کرو. آپ لوگوں نے کہا استاد چھوڑ جا رہے ہیں, جانے دو استاد, رہنے دو یار. دیکھو یہ ہم نے بتایا ایک اصل ہے, ٹھیک ہے, اور ایک تابع ہے, یعنی ایک اصل ہے اور ایک زیادتی ہے. ٹھیک ہے, اصل زیادتی ہلاک ہوگی تو پھر وہ مسئلہ آسان ہے, لیکن اگر اصل ہلاک ہو گیا اور زیادتی موجود ہے تو اس صورت میں دیکھو کیا ہے. وَإِن بَقِيَ, اگر باقی رہا, نما, ٹھیک ہے, وَهَلَكَ الْأَصْلُ, اور اصل ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے, اصل کیا ہوا؟ ہلاک ہوا, زیادتی باقی رہے گی. تو کیا کہتے ہیں؟ فُكَّ بِحَظِّهِ, اس کو زیادتی کو اس کے حصے کے بقدر آزاد کیا جائے گا. زیادتی کو اس کے حصے کے بقدر آزاد کیا جائے گا. بطور مثال 9 بکریاں رکھی تھیں, ٹھیک ہے, 9 بکریاں رکھی تھیں اور انہوں نے 6 بچے دے دیے. ٹھیک ہے بھائی, 9 بکریاں رکھی تھیں جن کی قیمت کتنی تھی؟ 10 درہم. ان کی قیمت 10 درہم تھی. 9 بکریاں رکھی تھیں جن کی قیمت 10 درہم تھی. صحیح ہے بھائی؟ ٹھیک ہے بھائی, سمجھ میں آ گیا؟ ٹوٹل جو قرضہ تھا 10 درہم تھا, 9 بکریاں دی تھیں, یہ 6 ہو گیا, ان ٹوٹل کی قیمت ہوگی 15 درہم. ٹھیک ہے, ان ٹوٹل کی قیمت 15 درہم ہوگی. اب ذرا سمجھنا, کتاب میں دیکھو, ہلاک اصل ہلاک ہو گیا, فُكَّ بِحَظِّهِ, جو نما ہے اس کے اپنے حصے کے بقدر آزاد کیا جائے گا. فَيُقْسِمَ الدَّيْنَ, دین کو تقسیم کیا جائے گا. دین کو تقسیم کیا جائے گا کس طرح؟ دین کو تقسیم کس طرح کیا جائے گا؟ میں نے بتایا تھا اسلاسن. دین اسلاسن تقسیم ہوگا. اسلاسن کا مطلب کیا ہے؟ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا. میں بتاتا ہوں کیسے ہوگا, یعنی 3 حصوں میں. سمجھ میں آ گیا؟ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ عبارت سمجھ میں آ گئی؟ فَيُقْسَمُ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ فِقَاق. زیادتی جس دن چھڑوا رہا ہے, یوم فقاق. چھڑوانے والے دن, یعنی 31 جنوری. ٹھیک ہے, زیادتی کی قیمت
جس دن چھڑوا رہا ہے اس دن کے حساب سے، ٹھیک ہے. وقیمت الاصل یوم القبض، اور اصل کی قیمت یوم القبض، وہ کون سا دن تھا؟ 31 دسمبر، ٹھیک ہے بھائی. قبضے کا دن کون سا تھا؟ ٹھیک ہے بھائی. قبضے کا دن، اس کی قیمت کتنی تھی؟ اس کی قیمت کتنی تھی؟ 10 درہم. ٹھیک، اس کی قیمت کتنی؟ 10 درہم. اور چھڑانے کے دن اس کی قیمت کتنی؟ 5 درہم. ٹوٹل ملا کے 5 درہم ہو گیا نا، 15 درہم ہو گیا. صحیح ہے بھائی. یہ دیکھو اس اب عبارت کو دیکھو اور اس کو دیکھتے جاؤ. فیقسم الدین علی قیمتہ یوم فکاک، دین کو تقسیم کیا جائے گا. اب کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ اسلاسن تقسیم کیا جائے گا. وہ میں بتاتا ہوں کیسے تقسیم ہوگا. پہلی عبارت دیکھو، یوم الفکاکی علی قیمتہ یوم الفکاک، جو نما ہے اس کی قیمت چھڑوانے والے دن ہے بھائی. نمو ہے اس کی قیمت چھڑوانے والے دن. وقیمت الاصل یوم القبض، اور قیمت اصل کی قیمت قبض کے دن. ٹھیک ہے بھائی. یقسم الدین، دین کو تقسیم کیا جائے گا اس کے اوپر. اب دین کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ دیکھو دونوں کا مجموعہ کتنا ہے؟ 15. دونوں کا مجموعہ کتنا ہوا؟ 15. اور قرضہ کتنے؟ 10 درہم. ٹھیک ہے. تو اب دونوں میں اسلاسن کرو. اسلاسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلاسن کا مطلب یہ ہوتا ہے 5 ضرب 1/3. ٹھیک ہے. 5 ضرب 1/3. 5 ضرب 1/3 ہم قیمت کے حساب سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. 10 ضرب 1/3. سمجھ رہے ہو؟ اب ہم اس میں تھوڑا سا مشکل ہے، ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے ایسے کر لیتے ہیں. 6 بکریاں پیدا ہوئیں، ٹھیک ہے. 9 بکریاں ادھر دی تھیں. صحیح ہے تو اصل وہی وہ رقم وہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بکریوں کی تعداد یہ ہے. ٹھیک ہے. جب بکریوں کی تعداد یہ بنی تو ہم اس حساب سے بنا لیتے ہیں. ٹھیک. یعنی 6 بکریاں ادھر ہیں، 9 بکریاں ادھر ہیں. 3 × 3 = 9، 3 × 3 = 3 × 2 = 6. تو کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ 3 اس سے بچ گئی اصل میں، اور 2 اس میں بچ گئیں. ٹھیک ہے بھائی. 3 اس میں بچ گئی اور 2 اس میں بچ گئی. ٹھیک ہے. اب آؤ، فسقط من الدین حصۃ الاصل، جو دین میں حصہ اصل ہے وہ ساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ اسی کے پاس رہ جائے گا. وہ فک النماء بحصتہ، اور 2 بکریوں کی قیمت دے کر وہ بکریاں لے لے گا. یعنی 2 درہم دے کے ان بکریوں کی قیمت لے لے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھ لو بھائی، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. اسلاسن کی بحث مفسرین بہت تفصیل سے کی گئی. کتاب میں چونکہ نہیں دیا ہوا اس لیے میں نے اپنی طرف سے لگایا. اسلاسن اس کے اندر لگا ہوا. فیقسم الدین اسلاسن، دین کو اسلاسن کیا جائے گا، یعنی 1/3 کے حساب سے کیا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ بات واضح ہے؟ چلو جی. یہ نقشہ اپنے ذہن میں رکھنا ورنہ نکل. ہاں یہ سب سے آسان طریقہ ہے. یہ سب سے آسان طریقہ، اس سے زیادہ آسان طریقہ اور کوئی نہیں ہوگا. جتنی چاہے شراح دیکھ لو، جتنی چاہے پڑھ کے دیکھ لو، اس سے زیادہ آسان نہیں ہے. دیکھو ان بقیہ یعنی نما باقی رہ گیا، وہلک الاصل، اور اصل ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو فک بحظہ فیقسم، تو نما کے اعتبار سے اس کو نکالا جائے گا. ٹھیک ہے. فیقسم الدین، اور دین کو تقسیم کیا جائے گا علی قیمتی یوم فکاک،
فکاک کی دن کی قیمت کے اوپر، وقیمت الاصل اور اصل کے دن، اصل کی قیمت کے اوپر، یوم القبض قبض کے دن کے اندر، فسقط من الدین حصۃ الاصل، دین میں سے حصہ اصل نکل جائے گا، وفق النماء بحصتہ، اور نما جو ہے اپنے حصے کے عوض آزاد کروا لے گا، یعنی اتنا حصہ آزاد کرائیں گے. ٹھیک ہے بھائی. دیکھو وَيَصِحُ الزِّيَادَةُ فِي الرَّهْنِ لَا فِي الدَّيْنِ، رہن کے اندر زیادتی کر سکتا ہے لیکن دین میں زیادتی نہیں کر سکتا. یعنی پہلے ایک بکری رکھوائی ہے، اب 2 بکریاں رکھوا دے. ٹھیک ہے، پہلے ایک بکری رکھوائی، اب 2 بکریاں رکھوا دے. لا فی الدین، لیکن دین میں اضافہ نہیں کر سکتا. ایک بکری 10 روپے کے عوض رکھوائی، اب وہی ایک بکری 20 روپے کے عوض رکھوا رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. سمجھ رہے؟ وہی بکری، یعنی کہہ رہا ہے کہ بکری تمہارے پاس ہے نا، 10 روپے مجھے اور دے دو. ٹھیک ہے، صحیح نہیں ہے. وہ پہلی بکری پہلے دین کے عوض میں مشاع ہو چکی ہے، اب اس کو دوسرے دین کے عوض میں مزید نہیں لا سکتے. سمجھ رہے بھائی؟ آگے دیکھو وَإِن رَهِنَ عَبْدًا بِأَلْفٍ، لیکن اب ایک ایسی صورت آ رہی ہے، وَإِن رَهِنَ عَبْدًا بِأَلْفٍ، ایک غلام کو رہن رکھا. وَإِن رَهِنَ بھی ہے اور رہنا بھی ہے، دونوں صحیح ہیں بھائی، فتح سے سمیع دونوں سے صحیح ہے. وَإِن رَهَنَ عَبْدًا، اگر غلام کو رہن رکھا بِأَلْفٍ، 1000 کے عوض میں، فدفع عبدن آخر رہنن، اور دوسرے فدفع عبدن آخر، ایک اور غلام بھی رکھ لیا رہنن، رہن کے طور پہ، مکان الاول، پہلے غلام کی جگہ پر. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ کیا کیا؟ مسئلہ یہ کیا کہ پہلے غلام کو بھی اس کے پاس رہنے دیا، دوسرے غلام کو بھی اس کے پاس رہنے دیا. سمجھ رہے ہو؟ یہ دیکھو اہم بات ہے. غلام 1000 کے عوض میں، ٹھیک ہے، اب ایک اور غلام دے دیا. ٹھیک ہے، وہ بھی 1000 کے عوض میں ہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا مسئلہ ہوا؟ یہ غلام جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، اس غلام اس 1000 کے عوض میں مشاع ہو چکا ہے، یعنی اس کا ایک ایک جز اس کے عوض میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے، فدفع عبدن آخر، دوسرا غلام بھی اس نے اس کو دے دیا. ٹھیک ہے، وقیمت کل 1000، اور دونوں کی قیمت ہی 1000 ہے. اس کی قیمت بھی 1000 ہے، اس کی قیمت بھی 1000 ہے. ٹھیک ہے بھائی. فالاول رہن حتی یردہ الی الراہن، تو پہلا رہن کہلائے گا. ٹھیک ہے جی، پہلا رہن کہلائے. پیچھے ہم نے پڑھا یصح الزیادۃ فی الرہن، رہن میں زیادتی کرنا صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ کب صحیح ہے؟ جب رہن کی قیمت کم ہو. صحیح ہے. اب یہاں رہن کی قیمت برابر ہے، تو جو دوسرا غلام ہے وہ بھی رہن کے برابر مقابلے میں آ گیا، تو یہ اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. سمجھ رہے؟ لہذا پہلا غلام رہن ہو گیا، اور دوسرے غلام کے بارے میں یہ امین ہو جائے گا، مرتہن امین ہو جائے گا کہ یہ اس کے پاس غلام امانت ہوگا. حتی یجعلہ مکان الاول، یہاں تک کہ اس کو پہلے غلام کی جگہ پر لے آئے، یعنی پہلے غلام واپس کر دے اور یہ والا غلام اس کے پاس چلا جائے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے. وَإِن رَهَنَ عَبْدًا بِأَلْفٍ، غلام کو 1000 کے عوض میں رہن رکھا. فدفع عبدن آخر رہنن مکان الاول، اور دوسرے غلام کو رکھا. وقیمت کل 1000، دونوں کی قیمت 1000 ہے. فالاول رہن حتی یردہ الی الراہن، تو پہلا اس وقت تک رہن رہے گا جب تک یہ راہن اپنے پاس واپس نہ لے لے. والمرتہن فی الآخر، اور ثانی کے بارے میں مرتہن جو ہے وہ امین ہوگا. حتی یجعلہ مکان الاول، یہاں تک کہ اس کو پہلے کی جگہ پر نہ رکھ دیا جائے، یعنی پہلا غلام جو ہے وہ جب تک یہ لے کر نہ چلا جائے. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ. کتاب الرہن ہمارا مکمل ہو گیا. آگے ہم کتاب الجنایات پڑھیں گے، لڑائیوں والی، انشاءاللہ.